بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 سفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت و حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایمان و توحید اور وحی کی برکتوں سے نوازا تھا۔ اگرچہ شروع میں مال و دولت، دنیاوی ترقی اور شہری زندگی انہیں حاصل نہیں تھی اور دیہات کی سادہ اور بے تکلف زندگی گزارتے تھے، مگر قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ دیہات کے رہنے والے اپنی خواہش و مرضی کے بغیر مصر جیسے تہذیب و تمدن والے ملک میں پہنچ گئے اور امتحان و آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر ایک مرتبہ بادشاہ کے ایک خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ملک مصر کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، قحط سالی کے اس دور میں حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلانے اور تباہی سے نکالنے کی تدبیر اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت اکونومی کی حفاظت کرنا میں جانتا ہوں۔ جب عزیز مصر نے خواب کی صحیح تعبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت و دیانت اور سادگی و سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو حکومت کے عہدے داروں اور عام و خاص شہریوں کو جمع کر کے تخت و حکومت آپ کے حوالہ کر دی۔ آپ کی دعوتی کوششوں سے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا اور پورا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ اس طرح نبوت کے ساتھ انہوں نے مصر پر 80 سال تک کامیاب حکومت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سوکھے تھن کا دودھ سے بھر جانا۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں، ہجرت کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ختم ہو چکا تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، البتہ ایک کمزور سی بکری تھی۔ آپ کی نظر اس بکری پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دہہ لوں؟ میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ وہ دودھ سے بھر گیا اور بہنے لگا۔ تمام لوگوں نے خوب پیا۔ جب ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو دودھ دیکھ کر پوچھا، ام معبد یہ کیا ہے؟ میں یعنی ام معبد نے جواب دیا، ہمارے پاس سے ایک بہت ہی بابرکت آدمی کا گزر ہوا ہے، یہ خیر و برکت اسی کی وجہ سے ہے۔ طبرانی کبیر۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں، اولاد کی میراث میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں 6واں حصہ ہے۔ اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو، سورہ نساء۔ خلاصہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں ماں باپ اور اولاد ہوں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ 6واں حصہ دینا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پریشانی کے وقت کی دعا۔ جب کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو یہ دعا کثرت سے پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک مرتبہ پھر سنیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سورہ توبہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سچی گواہی کو چھپانا۔
कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम गवाही मत छुपाया करो, और जो शख्स इस गवाही को छुपाएगा तो बिलाशुबा उसका दिल गुनहगार होगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए कामों को खूब जानता है। सूरह बकरा। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया का सामान चंद रोजा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया का सामान कुछ ही दिन रहने वाला है, और उस शख्स के लिए आखिरत हर तरह से बेहतर है जो अल्लाह ताला से डरता हो, और क़यामत में तुम पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। सूरह निसा। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जन्नत की इमारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की इमारत की एक ईंट चांदी की और एक ईंट सोने की है, और उसका गारा खालिस मुश्क है, और उसकी कंकरियां मोती और याकूत हैं, और उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज। मेहंदी से जख्म का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई कांटा चुभा या जख्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मेहंदी लगाई। इब्न माजा। फायदा, मेहंदी जरासीम को खत्म करती है, जलन और सूजन को दूर करती है, नीस इसमें दूसरे भी बहुत से फवाइद हैं। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, अगर किसी औरत पर अचानक निगाह पड़ जाए तो नजर फेर लो, दूसरी निगाह उस पर ना डालो, क्योंकि पहली निगाह तो तुम्हारी है और दूसरी निगाह तुम्हारी नहीं है बल्कि शैतान की है। अबू दाऊद की हदीस। अगर ये मालूमात आपको अच्छी लग रही हो तो आगे शेयर भी करें, कमेंट करें, लाइक करें, और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें।